بسد پلو بسد احترام کہتا ہے بسد پلو بسد احترام کہتا ہے اسے ہر ایک مقام کہتا ہے اسے ہر مقام کہتا ہے سلام بھیجا ہے جب سے علی کی بیٹی نے زمانہ ہر سلام کہتا ہے بسد پلو دانوے شعبے رسے ہر نجات میرا جو پائے دانوے شعبے در کی ہے شکوے بلا کی خاک کو کیوں نہ ہو خاک شفا کربلا کی خاک کو کیوں نہ ہو خاک شفا اس کو نہلایا گیا فاطمہ کے شیر میرا جو پائے
بقا کی خوشبو کربلا تو ہے رسول بقا کربلا تو ہے رسولوں کی بقا کی خوشبو تیرے ذروں سے مہک کرتی ہے خدا کی خوشبو کربلا تو ہے رسول اجابت پا دعا کی خوشبو جب گئی باب اجابت پا دعا کی خوشبو چشمے حیدر میں نظر آئے وفا کی خوشبو کربلا کوئی دین کے راستے سے بھٹک جاتا ہے جب کوئی دین کے راستے سے بھٹک جاتا ہے رہبری کرتی ہے خوشبو کربلا تو ہے رسول تھک جاتے ہیں الفاظ کے چلتے چلتے کس قدر تیز ہے دل کی ثنا کی خوشبو کربلا تو ہے رسول کی بقا کی خوشبو عباس سے روحوں کی طہارت کے لیے مدح عباس ہے روحوں کی طہارت کے لیے مدح عباس سے آتے وفا کی خوشبو کربلا تو ہے رسول بقا کی خوشبو کربلا ہے رسول بقا کی خوشبو سجدوں سے تو جنت نہ ملے گی ہم کو خالی سجدوں سے تو جنت نہ ملے گی ہم کو ان میں بس کو کاروبار کے شفا کے خوشبو کربلا
نشاں گنتا رہا صبر ایوب کو سالوں کے نشاں گنتا رہا گشت کرتی رہی سرار جاود کے پاگے خوشبو کربلا تو ہے رسول خوشبو کوثر سے بسد فخر یہ کہتی ہے فرات حوض کوثر سے بسد فخر یہ کہتی ہے فرات مجھ میں آتی ہے سکینہ کے چچا خوشبو کربلا فاتحہ دلاور جلدام رن میں گھوڑے سے گرا ہو رے دلاور جلدام بندو آ کے ہوئی منہ کھل گیا گردن ہوئی خام رکھ دیا ہر نے پا سار نکلے رکابو خاک پر گر کے تمہارا کہ یا شاہ خاک پر گر کے پکارا وہ کہ یا شاہ آئیے جل کے سارے تن سے جدا ہو آپ کا بنائے آزاد فدا ہوتا ہے آپ کا بنائے آزاد فدا ہوتا ہے سن کے یہ روتے ہوئے رن کی طرف شاہ چلے پاپیا داس ہوئے مقتل شہے زی جہاں چلے تیغ کھینچے ہوئے آباز بھی ہمرا چلے آساد اللہ چلے دونوں فرزند سے پہلے آساد اللہ چلے ہماری آنکھوں میں دم ہو رکا عدد نے پہنچ شبے تمہیں ماں کو سکتے دیکھا پہنچ شبے کا مہمان پہنچ سکتے دیکھا خاک پر گر کے پکارے کہ میں قربان ہوں
جلد دنیا سے کیا کوچ کا ساما ہے اور بات کچھ کر کے لبوں پر ہے میری دیکھ تو آئے ہم دیکھو تو آئے ہیں ہم نہیں بھائیو کہ غم سے مجھے گھر میں بولے قیامت کے ہے ماتم تیرا گھر میں خاتون قیامت ماتم تیرا رہے تھے یہ سخن سن کے امام دو جہاں ناگاہ کھچ کے تلے خور سے نکلنے لگی جا یا حسین ابن علی کہہ کے کرا ارے ہاتھ پتھرا چہرے پر بدلا گئے آنسو چہرے پر بس کے صدمہ تھا جدائی کا دل بھر گیا رکھے ہوا بلا قدم مر گیا مولا قدم سرور پر سے خیمے کے یہ دی شاہ کو فضا نے صدا لاش ہر ڈیوڑے پالے آئی ہے یا شاہ خدا حرم پاک میں ہے دل سے سامان اپنا سر کھوئے بیبیاں کر دی ہے اپنا سر کھولے ہوئے بیبیاں کرتی ہے اس طرح خارے سلطان زمن کے جس طرح بھائی کے موتا میں بہن بیٹتے ہیں جس طرح بھائی کے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا نفوسنا مولانا بالقاسم محمد خوشنودی فاطمہ زہرا صلوات خوشنودی امام زمانہ صلوات اور ایک صلوات اس ذات کے لیے جو لا شریک ہے ہر عبادت میں سوائے اس عبادت کے صلوات جی ہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ کہہ دو اے رسول اور رسول کہہ رہے ہیں کہ اولون محمد و اوسطون محمد و کلون محمد صلوات رسول دنیا کو بتلا رہے ہیں
کہ میں جب اس دنیا سے جا رہا ہوں کہ امت کو لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا، یہ امت میرے جانے کے بعد بھی وارث رکھے گی اور تا قیامت وارث کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مگر اس کے باوجود آج بھی لوگ ہیں جو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں یا پھر کبھی دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ اس در پہ آئے ہی نہیں جہاں پر آنے کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا۔ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، اس کے باوجود ان کے اپنے دلائل ہے، طرح طرح سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے تو ہے علی کو، ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چوتھا مانتے ہیں۔ علی کو ماننے میں کسی کو کوئی شبہ و شک نہیں ہے، ہر آدمی اپنے علم اور اپنے وقار کے حساب سے مولا کو مانتا ہے۔ جی ہاں، مولا کا چاہنے والا ایک مرتبہ مولا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیے کہ میں کس طرح سے آپ کو سمجھنے لگوں، مولا میں کس طرح سے آپ اپنی معرفت کو اتنا بڑھاؤں کہ میں آپ کو سمجھنے لگوں۔ مولا کے جملے ہیں کہ جس دن تمہیں یہ لگے کہ تم علی کو سمجھنے لگے ہو تو سمجھ لینا کہ اسی دن گمراہ ہونے لگے۔ جب تک تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم علی کو سمجھ نہیں رہے تبھی معرفت کی منزل ہے، جب علی ذہنوں میں آنے لگے تو سمجھ لینا کہ علی سمجھ نہیں آ رہا بلکہ تم گمراہی کی طرف جا رہے ہو۔ صلوات پڑھیں۔ کیونکہ علی کی شخصیت ہی وہ شخصیت ہے جو ذہنوں میں نہیں آ سکتی، جو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ علی کی شخصیت وہ ہے۔ جی ہاں، امام معصوم کے پاس ایک آیا اور آ کر اس نے امام کو امیر المومنین کہہ کر پکارا۔ امام نے کہا کہ مجھے امیر المومنین نہ کہو، یہ لقب ہمارے جد مولا مشکل کشا کا ہے، یہ لقب ان کا ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا، میں جانتا ہوں یہ سب کے سب محمد ہے۔ رسول خدا فرما رہے ہیں یہ سب کے سب صادق ہے، یہ سب کے سب عابد ہے، مگر بتلا دیا امام نے کہ جو لقب علی کا ہے اس لقب سے مولا کو پکارو۔ امام امام ہے، حجت خدا ہے اس دور میں، مگر پھر بھی منع کر رہے ہیں کہ جس دور سے جس نام سے علی کو پکارا کرتے تھے وہ لقب انہی کا ہے، انہی کو پکارو۔ صلوات پڑھیں۔ جی ہاں، مولا کی خصوصیت ہے، مولا کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے سب کے سب محمد ہے، ہمارے سب کے سب محمد ہے۔ رسول یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، میرا دوسرا بھی محمد ہے، مگر اس کے باوجود جو فضیلت مولا علی کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے بھی ہے اور اس وجہ سے بھی ہے کہ جس طرح سے ہم مولا علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اس طرح سے کسی اور کو نہیں پکارا جاتا ہے۔ جی ہاں، مولا علی کو دنیا سے گئے ہوئے 1400 برس سے زیادہ ہو گیا ہے، مگر اس دنیا میں کبھی کہیں نہیں دیکھا گیا کہ کوئی بادشاہ ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بھی ایسا ہو جسے اس دنیا میں جانے کے بعد 14 صدیاں بیت گئی ہے مگر پھر بھی اسے اس طرح سے پکارا جاتا ہے جیسے ابھی یہی کہیں ہے۔ اور ہماری مدد کے لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ جب بھی ہم پکاریں گے علی مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ صلوات پڑھے۔ جی ہاں، علی ہماری مشکل کشائی کے لیے ضرور آئیں گے۔ جی ہاں، بہت بڑے عالم دین ہیں، علامہ امینی ہیں۔ علامہ امینی کی ایک ٹانگ میں کچھ پریشانی تھی، وہ مولا کے در پہ پہنچے ہیں، نجف میں پہنچے، مولا کے در پہ دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا مجھے شفا دے دیجئے، مولا مجھے شفا دے دیجئے۔ کئی دن گزر گئے مگر شفا نہیں ملی، پریشان ہونے لگے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں، مولا مجھے شفا کیوں نہیں دے رہے۔ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور وہ شخص نے دعا مانگی کہ مولا میری بھینس بیمار ہو گئی ہے، اسے ٹھیک کر دیجئے۔
وہ دعا مانگ کر چلا گیا۔ امینی دیکھ رہے ہیں کہ میں علامہ ہوں، میں ایک عالم دین ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں مولا میری ٹانگ میں پریشانی ہے، مولا مجھے آپ کی خدمت میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے، مگر مجھے شفا نہیں مل رہی۔ اور یہ کوئی اور آدمی ہے کہہ رہا ہے میری بھینس بیمار ہے، اسے ٹھیک کر دیجئے۔ چند دنوں کے بعد امینی نے دوبارہ سے دیکھا کہ وہ بھینس والا واپس آیا ہے، اور اب جب بھینس والا واپس آیا ہے تو یہ کہتا ہوا آیا ہے اے مولا مشکل کشا، آپ نے میری مشکل کو دور کر دیا، ارے میری بھینس ٹھیک ہو گئی۔ امینی سوچ رہے ہیں کہ اس کی بھینس ٹھیک ہو گئی، یہ نہیں جانتا تھا کہ علی کون ہے، یہ نہیں جانتا کہ علی ولی بھی ہے، یہ نہیں جانتا کہ علی جلی بھی ہے، یہ علی کی فضیلت سے آشنا نہیں، مگر پھر بھی آیا، سادے جملوں میں کہا میری بھینس کو ٹھیک کر دو، بھینس ٹھیک ہو گئی، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے، آپ کی خدمت میں زندگی کو بسر کرنا ہے، ایک کتاب لکھ رہا ہوں۔ وہ کتاب جو ہے مولا علی سے منسلک تھی، مولا علی سے جڑی ہوئی تھی، اور وہ بار بار دعا مانگ رہے تھے مگر شفا نہیں ہوئی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بھینس والے کی دعا پوری ہو گئی، گھر گئے، رنج و غم کرنے لگے، سوچنے لگے کہ مولا تو سب کو دیتے ہیں، پھر مجھے کیوں نہیں دیا؟ یہ تو وہ علی ہے جنہیں جب پکارا جائے تو کوئی مشرق میں ہو تو بھی، اگر مغرب میں ہو تو بھی، بس ایک مرتبہ علی کو پکار لو، مولا فوراً مدد کے لیے آ جائے گے۔ مگر اب ذہن میں شک آیا، سوچنے لگے کہ مولا نے میری مدد کیوں نہیں کی، مولا نے مجھے دعا کو پورا کیوں نہیں کیا۔ اتنے میں یہ سوچتے سوچتے سو گئے، آنکھ لگی، آنکھ لگنے کے بعد کچھ دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، دست الباب ہوا، اتنے میں ان دروازہ کھولا، دیکھا کہ کوئی ان کا پڑوسی ہے، وہ آیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابھی ابھی اپنا گھر تبدیل کیا تھا، جب ہم نے گھر کو تبدیل کیا ہمیں اپنے گھر میں بہت ساری کتابیں ملی، وہ کتابیں ہماری بیوی نے یہ کہا کہ تمہارے کام کی نہیں، جاؤ علامہ امینی کو دے دو، میں یہ کتاب لے کر آیا ہوں۔ علامہ امینی نے جب کتاب کو دیکھا تو امینی دیکھنے لگے، سوچنے لگے، فوراً رونے لگے، اور روتے روتے سجدے میں چلے گئے اور کہنے لگے مولا ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، آپ سب کی دعا کو سنتے ہیں، سب کی حاجت کو سنتے ہیں، سب کی مدد کو آتے ہیں، صلوات پڑھے۔ یہ وہی چیز تھی جسے امینی بہت عرصے سے تلاش کر رہے تھے۔ جی ہاں، امینی کی کتاب اسی کی وجہ سے نامکمل تھی، اور علامہ امینی کی کتاب الغدیر جو ہے آج بھی دنیا بھر کے شیعہ اور اہل سنت کے لوگوں کے لیے ایک باعث مثال ہے، جس کا مطالعہ سب کو کرنا چاہیے۔ امینی کی کتاب مکمل ہو گئی، امینی کو احساس ہو گیا، مگر یہاں بات صرف علامہ امینی کی نہیں ہے، یہاں بات ہم سب کی ہو رہی ہے۔ جب بھی ہم کوئی دعا کرتے ہیں اور دعا پوری نہیں ہوتی تو مایوس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ مولا جو ہے ہماری دعا کو سن نہیں رہے، مولا جو ہے ہماری دعا کو سن نہیں رہے، ہماری دعا پوری نہیں ہو رہی، ایسے ویسے کی ہو رہی ہے، اس کی بھی ہو رہی ہے، اس کی بھی ہو رہی ہے، مگر وجہ کیا ہے؟ جو صرف ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ کیا کوئی گناہ ایسے ہے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں رد ہو رہی ہے؟ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں جو ہے خدا تک پہنچ نہیں رہی، یا پھر خدا کی طرف سے قبول ہونے کے باوجود ان کی عطا ہم تک نہیں پہنچتی؟ صلوات پڑھیں۔ امینی، علامہ امینی جو تھے انہیں یہ احساس ہو گیا، انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مولا تو سب کی سنتے ہیں، بس شک و شبہ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ امام آئے ہے، مولا مشکل کشا امیر المومنین مولا علی آئے ہیں، صلوات پڑھے۔ انہوں نے یہ دیکھا
کہ خواب میں مولا کائنات مولا علی تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے امینی ہم کیسے بھول جاتے، ہم تمہاری دعا کو کیسے قبول نہ کرتے، بس اتنا سمجھ لو وہ بھینس والا جو تھا وہ بے صبر تھا، وہ ہم سے آشنا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا کہ علی کی ذات کیا ہے۔ اگر اس کی دعا کو پہلے قبول نہ کیا جاتا تو ہمارے در سے چلا جاتا، اس لیے اس کی دعا کو پہلے قبول کرنا ضروری تھا۔ تم علامہ ہو، تم جانتے ہو کہ علی کی منزلت کیا ہے، تم صابر ہو، صبر کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے تمہاری دعا کو بعد میں قبول کیا۔ صلوات پڑھے۔ جی ہاں، اس لیے ہم نے تمہاری دعا کو بعد میں قبول کیا ہے۔ مولا نے بتلا دیا کہ مولا سب کی سنتے ہیں، بس ہمارے قلب کو صاف ہونا چاہیے، ہمارے نفس کو پاک ہونا چاہیے، ہمیں مولا کو اپنے دل سے پکارنا ہے، اپنی روح سے پکارنا ہے۔ مولا ہر ایک کی مدد کے لیے آتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ جی ہاں، یہ مولا تو وہ مولا ہے جنہوں نے مولا کی گدی پہ جو غاضب ہو گئے، جنہوں نے مولا کی گدی پہ قبضہ کر لیا، جب انہوں نے بھی علی کو مدد کے لیے پکارا ہے، مولا نے ہمیشہ ان کی مدد کی ہے۔ صلوات پڑھے۔ جی ہاں، علی کی ذات تو وہ ذات ہے کہ علی پوری زندگی کہتے رہے کہ کوئی مجھ سے سوال کرو۔ علی بتا رہے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہے تو یہاں سے حاصل کرو۔ مولا بتا رہے ہیں کہ عدالت سیکھنی ہے تو اگر اللہ کو عادل جانتے ہو تو مجھ تک چلے آؤ، میں بتاؤں گا کہ وہ خدا عادل کیسا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ مگر اس کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم علی کو نہیں مانتے، ہم علی کو کیسے مانیں؟ میں کہوں گا رسول خدا کہہ کر چلے گئے کہ میرا پہلا محمد ہے، مگر پھر بھی نہیں مانتے۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم سنت کو مانتے ہیں، میں کہوں گا سنت ہوتی کیا ہے؟ کیا ہے سنت؟ وہ کہتے ہیں ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ کیا ہے سنت؟ قول رسول سنت ہے، فعل رسول سنت ہے۔ ہر وہ کام جو رسول اپنی زبان سے کہہ دے امت کے لیے وہ سنت ہے، یا وہ کام جو رسول کر کے بتا دے وہ سنت ہے۔ یہ عجیب ہے جو سنت کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر جب رسول علی کے بارے میں اپنی زبان سے کہتے ہیں تو بھی نہیں مانتے۔ جب غدیر میں منبر پہ بیٹھا کر کہتے ہیں کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، تب بھی نہیں مانتے۔ صلوات پڑھیں۔ ایک باواز بلند نعرے صلوات۔ یا پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ اول محمد کو تو تب سمجھیں گے، رسول کہہ رہے ہیں نا میرا پہلا محمد ہے، یہ اول محمد کو تب سمجھیں گے جب یہ رسول کو سمجھیں گے۔ یہ وہ ہے جو رسول کو اپنے جیسا جانتے ہیں، جو رسول سے آشنا نہیں ہے، جو رسول کو نہیں جانتے۔ ارے وہ آج تک یہ کہا کرتے ہیں کہ رسول کی شان تو سمجھو، رسول کا چہرہ اتنا نورانی تھا، اتنا نورانی تھا، اتنا نورانی تھا کہ جتنا جناب یوسف کا بھی نہیں تھا۔ ارے تم کیا تقاضا کر رہے ہو، تم کیا کمپیریزن کر رہے ہو؟ تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا، تم ابھی تک محمد سے آشنا نہیں ہو تو علی تک کہاں سے پہنچو گے؟ تم آج تک یہ کہہ رہے ہو کہ رسول کو دیکھو، رسول اتنے حسین تھے، ارے جیسے یوسف حسین تھے۔ ارے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ غلام کا اور آقا کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا۔ ارے یوسف وہ ہے کہ جسے رسول کے پسینے کے صدقے میں نبوت ملی، اسے یوسف کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ جسے رسول کے پسینے کے صدقے میں نبوت ملی
اسے یوسف کہتے ہیں. اس کے حسن کو تم محمد کے حسن سے تقاضا کر رہے ہو, کمپیریزن کر رہے ہو. ارے تمہیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی جو عام بات ہے کہ بس اتنا سمجھ لو یوسف میں اور محمد میں اتنا بڑا فرق ہے کہ جس پر زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں اور جس پر خدا عاشق ہو اسے محمد کہتے ہیں. صلوات پڑھے. جس پر زلیخا عاشق ہو اسے یوسف کہتے ہیں اور جس پر محمد عاشق ہو, جس پر خدا عاشق ہو اسے محمد کہتے ہیں. انہیں یہی بات سمجھ میں نہیں آتی اور انہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ رسول کی منزلت کیا ہے. جب رسول کی منزلت نہیں سمجھے گے تو علی تک کیا پہنچے گے. بس رسول کی منزلت کو اتنا سمجھ لو کہ رسول جو ہے وہ عرش پر ہے, اللہ نے بلایا ہے معراج پر. اب رسول جو ہے اللہ کے قریب ہے, بہت قریب ہے. بس اتنا سمجھ لو اس شعر کے ذریعے سے کہ رسول یہ ہے کہ رسول کے بارے میں کہا گیا کہ کہہ دیجئے کہ آپ سب کچھ ہے, تم مجھ سے الگ نہیں, تم مجھ سے الگ نہیں, میں تم سے جدا نہیں, تو سب کچھ ہے بس خدا نہیں. صلوات پڑھے. ایک بواز بلند نعرے سلوات. جی ہاں, ہمیں عدالت کو بھی سمجھنا ہے تو علی کے ذریعے سے سمجھنا ہے. ہمیں ہماری زندگی کو ہمیں روشن کرنا ہے, علی کے علم سے روشن کرنا ہے اور علی کی عدالت سے روشن کرنا ہے. جی ہاں, مولا ابھی باحیات ہے, ابن ملجم بھی ہے. ابن ملجم مولا کا قاتل ہے مگر ابن ملجم مولا کا بہت چاہنے والا بھی تھا. ایک مرتبہ مولا نے ابن ملجم سے یہ کہا کہ ابن ملجم ایک دن ایسا آئے گا جب تو مجھے اپنی تلوار سے قتل کرے گا. یہ سننا تھا. مولا کا بہت چاہنے والا تھا, مولا کی طرف سے جنگ میں حصہ لیا تھا. جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ میں اپنے مولا کو قتل کروں گا, فوراً جیسے ہی مولا نے یہ جملہ کہا مولا کے چاہنے والوں کو جلال آ گیا. مولا کے چاہنے والوں نے اپنی تلواروں کو باہر کیا, کہا مولا اگر یہ آپ کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کرتے ہیں. مگر اس سے پہلے مولا کے چاہنے والے آگے بڑھتے, ابن ملجم نے تلوار کو نکالا اور اپنی گردن پہ رکھا, کہا مولا حکم کریے, ابھی اپنی گردن کو سر سے جدا کر دوں گا, ابھی اپنی گردن کو سر سے جدا کر دوں گا. ذرا غور و فکر کریے, ذرا غور و فکر کریے, مولا کا کتنا چاہنے والا تھا, کتنی مولا سے محبت کرتا تھا. جب اسے یہ پتا چلا کہ مولا کے مقابل آ جاؤں گا میں تو کہہ رہا ہے کہ مولا اشارہ کریے, اپنی تلوار کو اپنی گردن پہ رکھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ اشارہ کیجئے, میں اپنے سر کو جدا کر دوں گا. آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہو جائے, آج ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اگر جلد سے جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اور ہمارے امام زمانہ ہم سے یہ کہے کہ اپنا سر مجھے دے دو, تو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ اگر ہمارے امام زمانہ ہم سے یہ کہے کہ اپنے اہل و عیال کو مجھ پہ قربان کر دو, تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ امام زمانہ یہ کہے کہ اپنی مال و دولت کو مجھ پہ قربان کر دو, اپنے رتبے کو مجھ پہ قربان کر دو, اپنی جان کو مجھ پہ قربان کر دو, اپنے اہل و عیال کو, اپنی دنیا کو مجھ پہ قربان کر دو, تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں, شاید نہیں کر سکتے, یا کر سکتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہوگا. مگر سوچئے کہ ابن ملجم تو تیار تھا, وہ تو اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا, مگر مولا نے کہا کہ نہیں, مولا نے کہا کہ نہیں. ابن ملجم نے کہا نہیں مولا, یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو قتل کروں, آپ مجھے قتل کرنے کا حکم دیجئے. مولا نے کہا کہ یہ بتا میں تیرا کیسا امام ہوں؟ کہا مولا آپ میرے بہترین امام ہیں. کہا
اگر تو مجھے اپنا بہترین امام جانتا ہے تو جان لے کہ علی جرم سے پہلے سزا نہیں دیا کرتا. ابھی تیرا جرم ثابت نہیں ہوا ہے تو علی تجھے سزا کیسے دے سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ عرصہ بیتتا چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگوں کو یہ بات پھیل گئی، بات عام ہو گئی کہ ایک دن ابن ملجم مولا کو قتل کرے گا. مولا کے چاہنے والے آئے، مولا کے پاس پھر آئے، کہا مولا یہ آپ کو قتل کرے گا، اس سے پہلے آپ اسے قتل کر دیجئے. ہم کیسے برداشت کریں؟ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گھومتا ہے، ہم کیسے برداشت کریں؟ مولا کے پھر جملے ہیں. مولا نے کہا کہ یاد رکھو، میں کہوں گا کہ اگر عدالت کو سمجھنا ہے تو علی کے در پہ آؤ، تب سمجھ میں آئے گی عدالت کیا ہے. مولا کے جملے ہیں کہ یاد رکھو، میں نے تم سے کیا کہا کہ جبرائیل آئے تھے، جبرائیل نے رسول کو بتایا، رسول نے مجھے بتایا، رسول نے مجھے بتایا، اور وہ کیا بتایا ہے؟ وہ یہ بتایا ہے کہ ایک دن ایسا ہوگا جب ابن ملجم مجھے قتل کرے گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ جب میں ابن ملجم کو قتل کروں گا. صلوات پڑھیں. جب نبی نے یہ بتایا ہے کہ ابن ملجم مجھے قتل کرے گا تو ابن ملجم قتل کرے گا. میں ابن ملجم کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ میرا نبی سچا ہے، میرا خدا سچا ہے. جی ہاں، مگر ابن ملجم نے اصرار کیا کہ مولا مجھے اس گناہ عظیم سے بچا لیجئے، میں اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتا. مولا نے کہا کہ اگر تو اس گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو کوفے سے دور چلا جا. مولا کیا مدینے چلا جاؤ؟ کہاں اور دور چلا جا. کہاں مکہ چلا جاؤ؟ کہاں اور دور چلا جا. کہاں ایران چلا جاؤ؟ کہاں اور دور چلا جا. اس نے کہا کتنا دور چلا جاؤ؟ مولا نے کہا اگر تو اس گناہ سے بچنا چاہتا ہے مجھ سے بہت دور چلا جا. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں یمن کی طرف چلا جاتا ہوں، یمن یہاں سے بہت دور ہے، میں آپ سے بہت دور چلا جاؤں گا، پھر اس گناہ سے بچ جاؤں گا. جی ہاں، یہ اس سے بچنے کے لیے، اس گناہ سے بچنے کے لیے یمن چلا گیا، بہت دور رہنے لگا تاکہ اس گناہ میں شریک نہ ہو. عرصہ بیتتا چلا گیا، مگر کچھ عرصے بعد وہاں پر عبادت تو کرتا تھا، اپنے مولا کو یاد کرتا تھا، مگر اسے ایک بیماری لگ گئی. اسے ایک عجیب بیماری لگ گئی. وہ بیماری حسن کی بیماری تھی. اس بیماری کا لگ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ جس مولا سے کہہ رہا تھا مولا حکم کریے، مولا حکم کریے، اپنی تلوار سے اپنی گردن اڑا دیتا ہوں. اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ بیماری لگنے کے بعد کب اس کے ہاتھ میں اسی مولا کو قتل کرنے والی تلوار آ گئی. صلوات پڑھے. اسے سمجھ نہیں آیا کہ کب میرے ہاتھوں میں وہ تلوار آ گئی، کہ اس کے ہاتھ میں وہ تلوار دے دی گئی کہ تمہیں مولا کو قتل کرنا ہے. جی ہاں، اور یہ مشرکین میں سے ہو گیا، لعنتی میں سے ہو گیا، قیامت تک اس پہ لعنت ہوگی. یہ بات صرف ابن ملجم کی نہیں ہے، آج ہمیں غور کرنا ہے. وہ امام مولا علی کا دور تھا، یہ امام زمانہ کا دور ہے. ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ابن ملجم کی طرح ہمارا رتبہ ہمیں امام کے مقابل پہ کھڑا کر دے. ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ کبھی اپنی اولاد پہ فخر اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ ہمیں امام زمانہ کے مقابل کھڑا کر دے. ہمیں غور یہ کرنا ہے کہ دولت ایسی نہ ہو کہ امام کے مقابل کھڑا کر دے، خوبصورتی ایسی نہ ہو کہ امام کے مقابل کھڑا کر دے، حرام کمانے کی چاہت ایسی نہ ہو کہ امام کے مقابل کھڑا کر دے، دنیا کا رتبہ ایسا نہ ہو کہ امام کے مقابل کھڑا کر دے. ہمیں غور کرنا ہے اپنی زندگی پہ کہ کہیں ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی شے تو نہیں ہے جو ہمیں اپنے زمانے کے امام کے مقابل لا کر کھڑا کر دے، اور ہم جب امام کا ظہور ہو تو امام کے ساتھ نہیں بلکہ امام کے خلاف شمار ہو. صلوات پڑھیں. جی ہاں عزاداران امام مظلوم، اس محرم میں ہمیں یہ غور و فکر کرنا ہے، ان باتوں کو سمجھنا ہے
اگر کوئی چیز ہماری زندگی میں ایسی ہے جو ہمیں اپنے مولا سے دور کر رہی ہے، اپنے زمانے کے امام سے دور کر رہی ہے، تو ہمیں اس چیز سے دور ہو جانا ہے۔ ہمیں اس فرش اعضا سے حسینی بن کر کھڑا ہونا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرش اعضا پہ آئے ہیں تو حسینی صفتیں یہاں سے لے کر کھڑے ہو۔ جی ہاں، عزاداران امام مظلوم 3 محرم بھی ختم ہو گئی ہے۔ جی ہاں، 3 محرم بھی ختم ہو گئی، بڑی تیزی سے یہ دن جا رہے ہیں۔ امام حسین جو ہے کربلا میں پہنچ گئے، امام حسین کربلا میں پہنچے ہیں۔ اب یہ آگے نہیں بڑھتا، جیسے ہی امام کربلا میں پہنچے عجیب منظر ہے، امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، امام نے دوسرا گھوڑا منگوایا، آگے نہیں بڑھا، تیسرا گھوڑا منگوایا، آگے نہیں بڑھا، ایک ایک کر کر امام نے کئی سواریوں کو بدلا مگر آگے نہیں بڑھا۔ جب نہیں بڑھا تو امام نے پوچھا، ارے زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کچھ اور نام بتایا، مگر ایک مرتبہ امام گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، کربلا کی خاک کو اٹھایا اور اٹھا کر ہاتھ میں لیا، ہاتھ میں لینا تھا، امام نے کربلا کی خاک کو سونگھا۔ میں کہوں گا ضرور امام نے پہچان لیا ہوگا، یہی وہ مٹی ہے، ارے جس میں میرے خون کو مل جانا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے سر سے عمامہ اتارا، مٹی کو لیا، اپنے سر میں ڈالا، آواز دی، اے عباس ہمیں یہی قیام کرنا ہے، عباس ہمیں یہی قیام کرنا ہے۔ جی ہاں، مولا نے کہا، امام نے عباس کو حکم دیا، وہی خیمے لگائے گئے۔ مولا نے ایک مرتبہ عباس کو بلایا، کہا عباس ایک مرتبہ یہاں آؤ۔ مولا عباس امام حسین کے پاس پہنچے اور کہا کہ عباس یہاں آس پاس جاؤ اور دیکھو کہ کوئی قبیلہ ہوگا، اس قبیلے کے لوگوں کے پاس جانا، اس کے سردار سے ملنا اور کہنا کہ ہمیں زمین خریدنی ہے، ہمیں اس زمین کا سودا کرنا ہے۔ مولا عباس گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اس شان سے جا رہے ہیں، قبیلے میں داخل ہوئے، قبیلے والے عباس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ عباس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں۔ میں کہوں گا یہ وہی قبیلہ ہوگا، انہوں نے ضرور عباس جیسے نورانی چہرے کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ مولا عباس قبیلے کے سردار کے پاس پہنچے، اب سردار نے عباس کے چہرے کو دیکھا، مولا عباس نے کہا، اے سردار آپ چلیے، کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے سردار نے بلایا ہے۔ ارے وہ قبیلے کا سردار جو تھا وہ تڑپ گیا اور کہنے لگا، کیا تیرا بھی کوئی سردار ہو سکتا ہے؟ کیا تجھ جیسے کا بھی کوئی سردار ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں میرا مولا ہے، میرا سردار ہے، اس نے تمہیں بلایا ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسد کا سردار جو تھا امام حسین کے پاس آیا، وہ اس کا آنا تھا، وہ یہ کہتا ہے جب میں امام حسین کے پاس آیا میں نے دیکھا، میں حسین سے آشنا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا حسین کون ہے، بس میں نے ایک مرتبہ ایک کرسی کو دیکھا، کرسی پہ امام حسین کو دیکھا، ایک جانب قاسم کھڑے تھے، ایک جانب علی اکبر کھڑے تھے، میں ان سے بھی آشنا نہیں تھا، میں ایسے چہروں کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ میں ان کے قریب گیا اور کہا کہ آپ کون ہے، یہ بتائیے مجھ سے کیا چاہتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ امام نے جواب دیا کہ بس اتنا سمجھ لو کہ میں مسافر ہوں، میں مسافر ہوں، ہم کہیں سے آئے ہیں، مسافر ہے، میں یہاں کی زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ جب یہ سنا تو بنی اسد کا بوڑھا جو تھا، بنی اسد کا سردار جو تھا، اس نے یہ سوال کیا کہ بس اتنا بتائیے کتنے دن کا قیام ہے، کتنے دن یہاں رہنا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا تقریباً 8 دن، تقریباً 8 دن یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا، اس سردار نے یہ کہا 8 دن کا سوال ہے اور زمین خرید رہے ہیں۔ ارے میں ایسے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، ان چہرے کا کوئی مثال نہیں ہے، آپ زمین چاہتے تھے، زمین لے لیجئے، میں ایسے ہی زمین لے لیجئے، سودا زمین کا نہ کیجئے۔ امام نے کہا کہ نہیں، مجھے زمین خریدنی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ زمین کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا میں یہاں پر 8 دن رہوں گا
मगर उसके बावजूद ता कयामत तक हुसैन का कयाम यही रहेगा। हुसैन इस जमीन की वजह से और ये जमीन हुसैन की वजह से पहचानी जाएगी। ये सुनना था। वो बूढ़ा जो था वो सरदार कहने लगा कि नहीं, मैं फिर भी इनकार करता हूं, ये जमीन ना खरीदिए, इसका सौदा ना कीजिए। इमाम ने कहा, अब इनकार क्यों करते हो, अब वजह क्या है, क्यों मना कर रहे हो? वो कहता है, ये जमीन जो है किसी को रास नहीं आती, ये जमीन किसी औलिया को, किसी नबी को रास नहीं आती। इमाम ने कहा, अरे फिक्र क्यों करते हो, मैं इस जमीन की मनहूसियत को दूर कर दूंगा, मैं इस जमीन को करबो बलाए मुअल्ला बनाने के लिए आया हूँ, मैं इस जमीन को बसाने के लिए आया हूँ, तुम फिक्र क्यों करते हो? मगर वो बूढ़ा जो था रोने लगा, कहने लगा कि नहीं, फिर भी इस जमीन का सौदा नहीं हो सकता, आप इस जमीन को ऐसे ही ले लीजिए, मैं ये जमीन आपको दिए देता हूँ, मगर इसका सौदा नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। इमाम ने पूछा कि वजह क्या है, क्यों इनकार कर रहा है, बार बार क्यों मना कर रहा है, एक वजह बताता क्यों नहीं है? तो एक मर्तबा उस बुजुर्ग ने कहा, अगर आप जानना चाहते हैं तो बस इतना समझ लीजिए, आप जिस जमीन का सौदा कर रहे हैं, जिस जमीन के बारे में मांग रहे हैं, जिस जमीन को मुझसे तलब कर रहे हैं, वो फरात का किनारा है। जान लीजिए, फरात के किनारे पर हमारे कबीले से कोई जाता नहीं है, सब खौफ खाते हैं। कहा ऐसी क्या माजरा है? कहा बस इतना समझ लीजिए, हमारे कबीले की औरतें जब भी वहां जाती है, अरे वहां पर एक बीबी के रोने की आवाज आती है, तो बीबी ये कहती है, अरे ये वही जगह है जहां पर अरे मेरा हुसैन शहीद होगा, ये वही जगह है जहां अली अकबर शहीद होगा। इमाम ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे फिर भी जमीन का सौदा करना है, मुझे फिर भी जमीन का सौदा करना है। जमीन का सौदा हुआ। उसने कहा कि ठीक है, मैं जमीन के सौदे के लिए राजी हूँ, बस एक बात और बता दीजिए, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? इमाम ने कहा कि हम मदीने से आए हैं। अब जो मदीने का नाम सुना वो सरदार तड़प गया, रोने लगा। कहा आप रसूल के शहर से आए हैं, मेरे नबी के शहर से आए हैं। इमाम ने कहा तू नबी को जानता है, तू रसूल को जानता है? कहा ज्यादा तो नहीं जानता, एक मर्तबा मैं नबी के शहर में गया था, एक मर्तबा मैं मदीने गया था। बस जब मैं मदीने गया, मैं मस्जिद नबवी में गया, मैंने रसूल को देखा और रसूल के आगोश में एक बच्चे को देखा। मैंने साहब से पूछा, ये रसूल के आगोश में बच्चा कौन है? जवाब मिला, ये हुसैन है, अरे मेरा लाल है। मैंने बस इतना देखा कि जो रसूल अल्लाह थे उस बच्चे को बोसे देते जाते थे, कहते जाते थे, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ऐ लोगों, याद रखना, इसी हुसैन के दम पे मैं पहचाना जाऊंगा। बस ये सुनना था। इमाम हुसैन ने अपने सर से अमामा उतारा, कहा ऐ मेरे नाना के सहाबी, तुझ पर मेरा सलाम हो, तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही गरीब हुसैन हूँ, मैं वही गरीब हुसैन हूँ। कहा आका आप वही हुसैन है, यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या करने आए हैं? इमाम ने कहा कि बस नाना के दीन को बचाना है। उसने कहा कि बस मैंने सौदा तय हुआ। इमाम ने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं। कहा क्या शर्त है? बस आखिरी जुमले मसाइब के। जी हाँ। उसने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं। कहा क्या शर्त है? कहा पहली शर्त तो ये है कि वो जो किनारा है जहाँ हम खरीद रहे हैं वहां पे तुम्हारे यहाँ का कोई मर्द ना जाए, कोई बुजुर्ग ना जाए। इसने कहा इमाम ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं? इमाम ने कहा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अरे मैं यहाँ पर तन्हा नहीं आया हूँ, मेरे साथ ज़ैनब उम्मे कुलसूम भी है, मेरे साथ अली की बेटियां भी है। अली की बेटियों का सुनना था, अरे उसने अपने चेहरा पीट लिया। कहा अली की बेटियों पर यह वक्त आ गया कि अली की बेटियां जंगल में आ गई।
علی کی بیٹیاں جنگلوں میں آ گئی. جی ہاں، علی کی بیٹیاں جنگلوں میں آ گئی. امام نے کہا میری ایک آخری شرط ہے. اس نے کہا کہ آخری شرط بھی بتا دیجئے. جی ہاں عزادارہ نے امام مظلوم آخری جملے، آخری شرط جو تھی امام حسین نے اپنے لیے نہیں کی. امام حسین نے نہیں کہا کہ میری کوئی آخری شرط ہے. وہ شرط مولا عباس سے منسوب نہیں تھی، مولا علی اکبر سے منسوب نہیں تھی، قاسم سے منسوب نہیں تھی، اور محمد سے منسوب نہیں تھی. جی ہاں ہم امام کو چاہتے ہیں، امام حسین بھی ہمیں چاہتے ہیں. جی ہاں عزادارو، امام حسین نے کہا بس امام حسین نے کہا اے بنی اسد کے لوگوں، میری آخری شرط یہی ہے، میں یہاں پر 10 محرم کو شہید ہو جاؤں گا. میری شہادت کے بعد ارے کچھ لوگ یہاں پر میری زیارت کے لیے آئیں گے. اے لوگوں، انہیں 3 دن مہمان رکھنا، انہیں بتانا میں کیسے علی اصغر کے لیے سوالات کرتا رہا. انہوں نے پانی نہ دیا، جواب میں تیر آیا، علی اصغر شہید ہوئے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سلام علی الذین کلمہ طیبون. اے پروردگار ہمارے اس مجلس کو قبول فرما، ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری اس مجلس میں بہے ہوئے اشکوں کو رمال سیدہ میں جگہ دے. اے پروردگار تمام مقام مقدسہ کی حفاظت فرما، تمام مرجع اکرام کی جان و مال کی آبرو کی حفاظت فرما. اے پروردگار جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اے پروردگار جو بے روزگار ہے انہیں حلال روزی عطا فرما، جو روزی کما رہے ہیں ان کی روزی میں وسعت و ترقی عطا فرما. اے پروردگار ہمیں وہ دن دکھا جب جنت البقیع میں بی بی فاطمہ زہرا کی قبر پہ سایہ ہو اور ہم وہاں پہ ماتم و گریہ کر سکے. اے پروردگار اس عزاداری کے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے چاہنے والوں ناصروں میں شمار کر. ماتم حسین. دنیا اجڑ گئی، اے کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی. اے کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی. اے کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی. بڑی چھپی سری کے چاند سے سینے میں گڑ گئی. اے کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی. تارا بھائی جس کا سا بن کے آئے تھے، تارا بھائی جس کا سا بن کے آئے تھے، تارا بھائی جس کا سا بن کے آئے تھے. بن کے آئے تھے وہ کلائی رسن میں جکڑ گئی. کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی. کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی. قرار
سر حسین میرے کعبے قرار بہت ہے سر حسین میرے پبے قرار بہت ہے سر حسین میرے کعبے قرار بہت ہے سر حسین کی نا بچھڑ گئی کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی ادھر تماچے سکی نان شمر کے ادھر تماچے سکینہ نشمر کے ترکی ادھر حسین کے چہرے کی بڑھ گئی کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی تک نہ چھوڑی بدن پر حسین کے نہ چھوڑی بدن پر حسین کے میدان کربلا میں عجب لوٹ پڑ گئے کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی سراندہ ہے جھولا کلاش کو تمام ہاتھوں سے قاسم کے جھڑ گئے کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی تیرے عجیب جشن قدر بار شام میں علی زمین میں غیرت سے بڑھ گئی کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی کربلا حسین کی دنیا اجڑ گئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا خلیب الغربا، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفوس، السلام علیکہ ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکہ یا ابا الحسن علی بن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔